میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو، اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی، چوٹیں لگتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، نام اس کا فوراً بدلا۔ آج میں ناموں کے بارے میں کچھ چیزیں آج کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں، اپنی اولاد کے، اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کے۔ پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں، بہت آتے ہیں، یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے، یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے۔ کیوں کیے؟ اس نے جی فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے، فلاں نے کہا تھا، اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھیں، انوکھے انوکھے نام، عجیب و غریب نام۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے بدلتے، نام سنتے سنتے، تیرا نام تیری والدہ کا نام پڑھتے پڑھتے گزر گیا، میری زندگی کا بہت بڑا حصہ۔ اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا نقصان ہوگا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی بچہ ہے، وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہیں، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا میرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان۔ علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں، الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے ہائے کے ہیں، درد تکلیف، ہائے ہائے ہائے۔ المان، الف لام میم الف نون، اس سے معنی دو دردوں کے ہیں، دو چوٹوں کے ہیں، دو زخموں کے ہیں، دو تکلیفوں کے ہیں، ایک تکلیف نہیں دو تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا، یعنی علم عین والا، اس کے معنی جھنڈا کے ہیں، المان۔ میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو، اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی، چوٹیں لگتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، نام اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے، مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو، فرمایا تیرا نام حلو ہے، حلو، حلوہ، حلو تو میٹھا ہے، نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب مانے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ، باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے، نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا، فرمایا نہیں تیرا نام سہل ہے، آسانیاں ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو، نا تو آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، آپ اس پہ تشریف رکھتے تھے، مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم۔ کہا ہاں میرے جد امجد کا نام ہے۔ اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یہ آداب پسند آئی، اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا۔ آپ جس وادی میں تشریف لے جاتے تھے، اس وادی کا نام اگر ایسا ہوتا جو تکلیف دے، پریشان کن ہوتا، اس جگہ کا نام بدل دیتے تھے۔ جانوروں کے نام بدلے، بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور کے جو جانور تھے خدمت والے، ان کے بھی نام تھے، اس طرح لوگوں کے جانوروں کے نام حضور نے وہ بدلے۔ آپ کہتے ہیں نام کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندے کا نام آج کے بعد شیطان رکھ لیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم شیطان صاحب، کم آ کر انہوں نے کہا جی فرعون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے، تم نے لفظ صاحب کی بھی توہین کی ہے، فرعون کے ساتھ صاحب لگے، شیطان کے ساتھ صاحب لگے۔ اچھا انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت چاہتے ہیں، ناموں، انہوں نے کہا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تکلیف معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا نام رکھ لیتے ہیں دجال۔ اب تو ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، پریشان ہوئی، چلو آپ کا نام ابو جہل رکھ لیتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ نام ہے، نام سے غصہ آ گیا ایک دم، اس نے کہ جی ابو جہل آ رہا ہے۔ میں طواف زیارت کر کے نا عزیزیت کی طرف جا رہا تھا، ایک ٹیکسی لی، رش تھا بہت زیادہ، ایک ٹیکسی والا نا ایسے نکل رہا تھا، اس میں سے نکلتے نکلتے نا
تو میرے ساتھ ٹیکسی والا بیٹھا تھا، عرب تھا، اس نے شیشہ کھولا، شیشہ کھول کے کہا حیوان، پھر شیشہ بند کر کے چل پڑا، اور تو جانور ہے۔ معلوم ہوا لفظ حیوان کہنا بھی کتنا بھاری لفظ ہے، اس نے سارا غصہ صرف اس سے نکال دیا، حیوان۔ ناموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ آل رسول ناموں کی کتنی احتیاط کرتے تھے اور ناموں پہ کتنی توجہ کرتے تھے۔ آل رسول کی زندگی میں ناموں پہ کتنی احتیاط تھی اور ناموں کے اوپر کتنا توجہ فرماتے تھے اور ناموں کے کتنا زیادہ سوچ سمجھ کے رکھتے تھے۔ میں آج آپ کو وہ نام بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی میں نام کون سے تھے، ان کے خاندان کے نام کون سے تھے۔ یہ جو 72 شہدائے کربلا ہیں، میں ان کے ناموں کی لسٹ آپ کے سامنے، آپ ان ناموں کو دیکھیں کہ خود میرے کملی والے نے اپنے بیٹوں کے نام اور اپنے نواسوں کے نام کیا رکھیں۔ میں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو مشورہ ہوا اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور، ایسا کہ جو ہر کسی کو ہرا دے، پورے لشکر پہ غالب آ جائے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام عرشوں سے آیا ہے، میرے اللہ کہتا ہے اس میرے بیٹے کا نام حسن رکھ، عرش سے آیا نام آیا ہے، زمین سے نام نہیں آیا۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر ان کے بارے میں فرمایا اس کا نام کیا رکھا جائے، کہا حرب رکھا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے عرشوں سے اس میرے بیٹے میرے نواسے کا نام رکھا ہے حسین۔ ناموں کو سوچ سمجھ کے رکھا۔ اپنے بیٹوں کا نام قاسم رکھا، طیب طاہر رکھا، نام سوچ سمجھ کے۔ عبداللہ ہے، سوچ سمجھ کے۔ اپنی بیٹیوں کا نام دیکھیں کتنے کیسے رکھا، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، رضوان اللہ، سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ نام احتیاط سے رکھے۔